کے طریقے کو اپنائے گا، شادی بیاہ میں، کھانا کھانے میں، لیٹنے میں، گفتگو کرنے میں، باتیں کرنے میں یا دیگر چیزوں میں، تو پھر اللہ رب العزت اسے پسند فرماتے ہیں، اسے اپناتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، ہمیں ہر جگہ نبی کے طریقہ کو لانا ہوگا، نبی کے طریقے کے مطابق ہر کام کو بجا لانا ہوگا، ہر کام کو کرنا ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو عام کرتا ہے اور اس کے طریقے کو اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں کو دیکھیے اپنے بچوں کی نقالی کس طرح سے کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ جب ماں سے دودھ مانگتا ہے تو اس کی زبان پہ وہ زبان سے ٹھیک اچھے طریقے سے بول نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ ماں مجھے دودھ چاہیے۔ ماں بعین ہی بچے کی محبت میں اسی الفاظ کو لاتی ہے کہ ہاں بیٹا میں ابھی تمہیں دودھ دیتی ہوں۔ یہ ہے محبت۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے حبیب کے ہر ادا کو تم اپناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سنت ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ بزرگوں، نبی کے طریقہ، نبی کے فعل پہ عمل کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب امت کے درمیان فساد برپا ہو جائے، فتنہ پھیل جائے، لوگ جو ہے دنیاوی چیز کو یا اور طریقے کو اپنانا شروع کر دے، سنت سے دوری اختیار کر لے، ایسے وقت میں میری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، مئۃ شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سنت کا وہ مقام ہے بزرگوں، نبی کے طریقے کا وہ مقام ہے۔ ہم یوں ہی نبی کے طریقے کو ہر جگہ پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیتے ہیں، بہت ادنا سمجھتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب لوگ سنتوں سے دور ہو جائیں، سنتوں کو ترک کرنا چھوڑ دے، کوئی سنت پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو، اگر کوئی شخص میرے ایک طریقہ کو زندہ کرتا ہے، چاہے شادی میں ہو، شادی میں کئی طرح کے خرافات شامل ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص تمام خرافات اور رسم و رواج کو ترک کر کے چھوڑ کر کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق نکاح اور شادی کرنے کو ٹھان لیتا اور کرتا ہے، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ آقا کی حدیث ہے۔ ہر کام میں، ہر نبی کے ہر طریقے میں۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لباس پہننا، جتنی چیزیں ہیں غیروں کے طریقے کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ نہ دیکھیے تو نہ تو لباس ہماری شرعی ہے، نہ کھانے پینے کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے، نہ بولنے چالنے کا طریقہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، لہذا کوئی بھی، چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی ادنا سے ادنا آدمی ہو، کسی ایک چیز میں ٹھان لے کہ میں نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کے مطابق فلاں کام کو کروں گا، جبکہ معاشرہ نہیں ہے، لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو بزرگوں اس کو واقعی 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔
اس لیے بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیزوں، کسی ایک سنت کو لے کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے معاشرے کے اور لوگ بھی دوسری سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سنت کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان السنت مثل السفینۃ نوح من رکبها نجات من تخلف عنها غرق۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت وہ چیز ہے، سنت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ من راکبہ، جس نے اس پہ سوار ہو گیا، نجاتن، اس کی نجات ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ نوح علیہ السلام، طوفان نوح کو ہر شخص جانتے ہیں۔ جب طوفان نوح آیا تو وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے اور آپ کی کشتی پر سوار تھے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، کشتی پہ نہیں آئے، وہ سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی طوفان نوح کے متعلق کشتی نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ان سنت مثل السفینہ سفینۃ نوح، کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ من راکبہ، جو شخص اس پہ سوار ہو گیا، نجا، تو اسے نجات مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف، اور جس نے اس کے مخالفت کی یا اس کے مخالف سمت گیا، اس پہ سوار نہیں ہوا، نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا، کشتی پہ نہیں سوار ہوا، غرق، تو وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کے طریقے کو اپناؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزاری تو تم واقعی غرق ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم ہر موڑ پہ نبی کے طریقہ، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہر امر کو جس انداز میں نبی نے کرنے کو کہا ہے یا کیے ہیں اسی انداز میں کریں، تو پھر بزرگوں اور دوستوں اس کام میں بھی برکت، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی، نہیں تو کہیں ہمیں جو ہے برکت نظر نہیں آئے گی، کہیں پہ ہمیں اچھائی نظر نہیں آئے گی، بگاڑ ہی بگاڑ نظر آئے گا۔ مثال ہزاروں ہے، ہم اور آپ نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ جس امر میں بھی سنت کو ترک کیا گیا، شادی میں دیکھ لیں، لباس میں دیکھ لیں، زندگی میں دیکھ لیں، سونے میں دیکھ لیں، اٹھنے میں دیکھ لیں، بیٹھنے میں دیکھ لیں، جہاں بھی نبی کے طریقے کے خلاف کیا گیا، کہیں نہ کہیں انسان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ شادی کے موقع پر لوگ لڑکی کو، دلہن کو سجاتے ہیں۔ کیوں سجاتے ہیں؟ پہلے ان کے ہاتھ میں مہندی لگاتے ہیں تاکہ اس کے شوہر کو یہ ہاتھ اچھا لگے، ایسے ہی کان میں بالی کان اچھا لگے، یا گلے میں جو ہے جس چیز کو پہنایا جاتا تھا، کسی چیز کو پہنایا جاتا ہے، لاکٹ وغیرہ یا اور دیگر سکری وغیرہ، تاکہ یہ گلا خوبصورت لگے۔ جتنی زیورات یا دیگر چیزوں کو اس موقع پر، شادی کے موقع پر جو ہے دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے یا اسے پہنایا جاتا ہے، صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو۔ نبی علیہ السلام
وہی درس دے کر کے گئے، بیان نہیں کہ جس طرح لڑکی کو سجایا جاتا ہے تاکہ اس کا شوق